آپ دیکھ لیں اگر ایک مال بھی آ رہا ہے تو اٹس بلین آف روپیز کا بزنس اس سے آپ کو آتا ہے. اچھا اس میں ڈفرینٹ ڈومینز ہیں. کچھ ڈومینز ہیں جہاں پہ آپ کو ایکسپیرینسڈ چاہیے اور کچھ ہیں جہاں پہ آپ کو فریش کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس سے بہت زیادہ امپلائمنٹ اپرچونیٹی یہاں پہ جنریٹ ہوں گی ملتان میں. South Punjab region has been developing on a high pace, especially when it comes to real estate. لیکن کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ ابھی بھی کچھ ایسے گیپس موجود ہیں جنہیں فل کرنے کی ضرورت ہے؟ Commercial projects. Yes, there is a high need of commercial projects in South Punjab in order to uplift the living standard of this community. کس طرح سے ہم ایک پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں اکانومی پر اور لائف اسٹائل پر؟ کس طرح سے ٹرانسفارم کر سکتے ہیں ہم ایک ریجن کو انٹائرلی انٹو اے ڈیولپڈ کمیونٹی؟ Welcome to The Perspective. This is your host Aisha Salim, and today the guest we have with us is not new to the real estate, as he holds an experience of more than 8 years with a passion of creating innovative and sustainable projects. Ladies and gentlemen, let's welcome Mr. Taimash Sheikh. Assalamu alaikum sir. وعلیکم السلام. الحمدللہ, آپ سنائیں. Alhamdulillah sir, thank you so much first of all for coming on the show. It's truly an honor for us to have you. Thank you for having me. سر لیٹس اسٹارٹ دی کانورسیشن. آپ کچھ اپنے بارے میں بتانا چاہیں گے سر؟ آپ نے اس فیلڈ کو کیسے جوائن کیا اینڈ واٹ ایکچولی انسپائرڈ یو؟ بیسیکلی آئی ایم میکینیکل انجینئر. ہم نے 2014 میں بزنس اسٹارٹ کیا تھا, آلموسٹ 13 میں ڈی ایچ اے کے ساتھ. ٹھیک ہے. میرے فادر نے انیشیٹو لیا تھا ڈی ایچ اے کے ساتھ بزنس اسٹارٹ کرنے کا. تو اس کے بعد انیشلی ہم نے ڈی ایچ اے کے ساتھ بزنس اسٹارٹ کیا تھا ایز اے لینڈ پرووائڈر. وی آر امنگ دا فرسٹ ونس جنہوں نے لینڈ ڈی ایچ اے کو دی ہے, جس پہ آج پورا ڈی ایچ اے بنا ہوا ہے. وہاں سے پھر ہم نے اس کو اسٹارٹ لیا ڈی ایچ اے کے ساتھ. پھر اس کے بعد میں نے بھی جوائن کیا 2015 میں آلموسٹ اپنے فادر کو. پھر اس کو ہم آگے کیری فارورڈ لے کے چل رہے ہیں ابھی. تو سر مجھے بتائیے گا کہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ریئل اسٹیٹ از ڈپینڈنٹ آن سیلر, بائر اینڈ ڈیولپر, اور ہر کسی کا اپنا ایک پرسپیکٹیو ہے. ایز اے ڈیولپر آپ کی کیا آئیڈیالوجی ہے اور آپ کو اس تمام جرنی میں کیا آبسٹیکلس فیس کرنے پڑتے ہیں؟ بیسیکلی اس میں بہت بڑا پوائنٹ ہے ہمارا جو ملتان شہر اس کے بارے میں. چونکہ ڈی ایچ اے اس میں فرسٹ ٹائم آیا ابھی, یہاں پہ پہلے ڈی ایچ اے نہیں تھا, تو یہاں پہ ڈیولپرس کا ویژن اس طریقے کا نہیں ہے. آپ یہاں پہ لوکل مارکیٹ میں چلے جائیں, وہاں پہ چیزوں کو دیکھیں, مالس کو دیکھیں, تو وہ اسٹینڈرڈز وہ چیزیں نہیں ہیں. ہم کچھ نیا لے کے آنا چاہتے ہیں جو ڈی ایچ اے کے لیولس کو میٹ کرے, اور جو نئی چیز یہاں پہ ملتان کے لیے ایکسیپٹیبل ہو, اور جو ملتان کو اپلفٹ کرے. بیسیکلی آپ ایکسپوجر دینا چاہتے ہیں یہاں کے لوگوں کو جو وہ باہر جا کے لیتے ہیں. بالکل رائٹ. تو سر آپ نے پریویسلی کام کیا ہے ریئل اسٹیٹ ڈومین, اس میں ریزیڈینشیل ڈومین میں. اب آپ شفٹ کر رہے ہیں کمرشل میں, آپ کا فرسٹ پروجیکٹ آ رہا ہے ڈی ایچ اے میں. تو سر آپ نے یہ شفٹ کیسے لیا؟ وٹ ایکچولی موٹیویٹیڈ یو کہ آپ اس سائٹ پہ آئیں؟ بیسیکلی ہم نے 7-8 سال زیادہ کام ریئل اسٹیٹ میں ریزیڈینشیل پروجیکٹس میں کیا ہے, کنسٹرکشنس میں کیا ہے, لینڈ پرووائڈر میں کیا ہے. ابھی شفٹ بیسیکلی یہ تھا کہ ہم ایک بڑا پلاٹ ڈی ایچ اے سے لے کے اس میں ایک مال پلس ریزیڈینشیل بلڈنگ بنا کے کچھ ایسا بنانا چاہ رہے ہیں جو ملتان کے لیے کچھ نیا ہو, جو پہلے یہاں پہ نہ ہو. تو اس پہ پھر یہ ہم نے اسٹیپ اپ کیا ہے تاکہ ہم ایک ایسا پروجیکٹ یہاں پہ لے کے آئیں جو پہلے نہ ہوا ہو یہاں پہ. ٹھیک ہے. تو سر آپ نے یہ نیڈ ویسے کیسے آئیڈینٹیفائی کی کہ ملتان میں کمرشلس کی بہت ضرورت ہے؟ ملتان میں کمرشل کی ضرورت اس لیول پہ ہے کہ مالس یہاں پہ آلریڈی ایگزسٹ کر رہے ہیں, لیکن جس لیول پہ ہم بنانا چاہ رہے ہیں اس لیول پہ یہاں پہ کوئی بھی مال نہیں ہے فی الحال. یا آپ ڈی ایچ اے میں اگر مالس کی بات کرتے ہیں تو اب جا کے ڈی ایچ اے میں وہ مالس آ رہے ہیں جس کی ایکچولی نیڈ ہے, کیونکہ ملتان اب اٹس اے بگ سٹی ناؤ. تو ہمیں بھی ظاہر ہے اسٹیپ فارورڈ بھی جانا ہے, اس طرح کی لاہور, کراچی, اسلام آباد کی طرح کی فیسلٹیز کو یہاں پہ لے کے آنا ہوگا, تبھی یہ ہم ان کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں گے. ٹھیک ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اب جیسے ملتان کے لوگ ہیں یہاں پہ, اگر ہم ایلیٹ کلاس کی بات کریں تو یا تو ایگریکلچر لینڈ اونرز ہیں یا انڈسٹریلسٹ ہیں, اور دے آر موسٹلی اباؤٹ 40 اینڈ 40 ابو. اب ایشو ہمیں یہ فیس کرنا پڑتا ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ تو ورٹیکل ایکسپینشن کے کانسیپٹ کو پسند کرتی ہے, لیکن جو ہمارے ڈیسیجن میکرز ہیں وہ ایکچولی 40 پلس ہیں, ان کو ہاریزونٹل ایکسپینشن کا کانسیپٹ زیادہ اپیل کرتا ہے.
تو سر ہم ان کو کیسے اس کی طرف کنونس کر سکتے ہیں کہ وہ اس سائڈ پہ آئیں؟ ابھی ملتان میں سینیریو چینج ہو رہا ہے، جو آپ بات کر رہی ہیں وہ کچھ حد تک ٹھیک ہے اور یہ چیلنج ہم کافی عرصے سے فیس کر رہے ہیں، لیکن اب جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے اب یہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ڈی ایچ اے اب ورٹیکل بلڈنگس کو انڈورس کر رہا ہے. ڈی ایچ اے اپنی ٹرانسفرز آل جتنی بھی ورٹیکل بلڈنگ ہیں ان کی ٹرانسفر تھرو ڈی ایچ اے ہے، اور ڈی ایچ اے پہ لوگ بلائنڈ ٹرسٹ کرتے ہیں. جو پرائیویٹ مالز ہیں وہاں پہ یہ پرابلم ایگزسٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کی پراپر طریقے سے ٹرانسفر نہیں ہوتی، تو لوگ اس پہ اتنا زیادہ ریلائی نہیں کرتے. لیکن ڈی ایچ اے پہ لوگ ریلائی کرتے ہیں، اور یہاں پہ جو اب انویسٹر یا اینڈ کلائنٹ آ رہا ہے وہ ڈی ایچ اے کا آ رہا ہے. اس کا مائنڈ سیٹ ملتان سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، تو وہ اب مطلب اتنا چیلنج ڈی ایچ اے کے اندر اس چیز کا اتنا نہیں ہے، کیونکہ لوگ اس چیز کو اپریشیٹ اور انکریج کر رہے ہیں ورٹیکل بلڈنگس کو بھی، ورٹیکل ایکسپینشنس کو ڈی ایچ اے کے اندر، کیونکہ یہاں پہ آلریڈی کافی باغات ہیں آم کی اور سارا سسٹم ہے. تو ورٹیکل ایکسپینشن میں آپ کی وہ لینڈ بھی بچ جاتی ہے، آپ بہتر یوٹیلائزیشن کر سکتے ہیں لینڈ کی. سر بٹ آپ کو نہیں لگتا کہ جو ایک کھلے گھروں میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اپارٹمنٹس کی طرف شفٹ ہونا ان کے لیے چیلنجنگ ہے؟ میں اس مائنڈ سیٹ کے حوالے سے اگر میں اس کو دیکھوں تو آپ کا کیا اس کے بارے میں پوائنٹ آف ویو ہے؟ ڈفرینٹ مائنڈ سیٹس ہیں. اپارٹمنٹس کی اصل میں کلاس تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے، جو گھروں والی کلاس ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. پروز اینڈ کونس اپنے اپنے ہیں، اپارٹمنٹس کے اپنے ہیں. اس کی ظاہر ہے آپ کی جو لیونگ کاسٹ ہے وہ کم ہے، آپ کی جو پرچیزنگ کاسٹ ہے، بائنگ کاسٹ ہے وہ کم ہے ایز کمپیئر ٹو آپ گھر کے ساتھ کرتی ہیں. تو اس کے لیے آپ کو ون ٹائم جو آپ نے اس کو خریدنا ہے بنانا ہے وہ بھی مشکل ہے، اس کو مینٹین کرنا ہے، سیکیورٹی، گارڈننگ، بہت سارے پرابلمز ہیں. پھر اپارٹمنٹس میں جو فیسلٹیز آپ کو ملتی ہیں ان ون بلڈنگ وہ آپ کو گھر پہ نہیں ملتی. تو ظاہر اپنے پروز اینڈ کونز ہیں، تو ایکسیپٹیبل ہے اپارٹمنٹ بھی اور گھر بھی ایکسیپٹیبل ہے یہاں پہ لوگ. بالکل سر. سر کمرشلز جو اب جتنے ہمارے پاس یہاں آ رہے ہیں ملتان میں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں امپلائمنٹ ڈومین میں؟ کیا یہ لائک جابس وغیرہ پرووائڈ کریں گے، اس چیز کو انہانس کریں گے؟ نہیں بالکل کریں گے. آپ دیکھ لیں اگر ایک مال بھی آ رہا ہے تو اٹس بلینس آف روپیز کا بزنس اس سے آپ کو آتا ہے. تو ظاہر ہے اس میں امپلائمنٹ اپرچونیٹی آپ سٹارٹ سے لیں. اگر آپ سٹارٹ سے دیکھیں مال کی ڈیزائننگ سے لے کے اس کی کمپلیٹ کنسٹرکشن تک ایک پورا بزنس سائیکل ہے، اس سے امپلائمنٹ ہے. پھر جب مال چلتا ہے اس میں برانڈز آتے ہیں، اس میں بزنس ہوتا ہے، اس میں امپلائمنٹس کریٹ ہوتی ہیں، جابس آتی ہیں، اس کے اندر بزنس ایکٹیویٹی ہوتی ہے. پھر اس کے اوپر اور ہوٹل آتے ہیں، ان میں امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہیں، جو چیزیں ملتان میں فی الحال نہیں ہو رہی. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم یہاں پہ لے کے آئیں گے اور اس سے بہت زیادہ امپلائمنٹ اپرچونیٹی یہاں پہ جنریٹ ہوں گی ملتان میں. بالکل سر. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ایز اے ڈیولپر آپ کیونکہ بنا رہے ہیں پروجیکٹ، آپ کس طرح کے لوگوں کو پریفر کریں گے، لائک جو ایکسپیرینسڈ ہیں یا فریش گریجویٹ بھی فار امپلائمنٹ آپ اپنے پاس جو ہائر کرنا چاہیں گے؟ اچھا، اس میں ڈفرینٹ ڈومینز ہیں. کچھ ڈومینز ہیں جہاں پہ آپ کو ایکسپیرینسڈ چاہیے اور کچھ ہیں جہاں پہ آپ کو فریش کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم ڈومین کے حساب سے چلیں گے. جہاں پہ ہمیں ایکسپیرینس کی ضرورت ہے وہاں پہ ہم ایکسپیرینس ہی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ جو بندہ ایکسپیرینس ہے وہی اس کو لے کے چل سکتا ہے. لیکن اگر اس کے نیچے آپ بندے رکھ رہے ہیں تو وہ ہمیں زیادہ فیزیبل بھی ہیں اور زیادہ ہم اپرچونیٹی دیں گے اسٹوڈنٹس کو یا فریش گریجویٹس کو کہ وہ آئیں، اس کو آپٹ کریں، اس کو اویل کریں، اور وہ ہم ان کو ضرور اپرچونیٹی دیں گے. اور ہمیں بھی زیادہ فیزیبل ہے کہ وہ اس پہ آ کے سیکھیں اور فریش طریقے سے فریش مائنڈ سیٹ کے ساتھ نئی چیز سیکھ کر آ رہے ہیں. بالکل ان کا ایکسپوجر بالکل اپ ٹو ڈیٹ ایکسپوجر ہے، ان کا فریش مائنڈ سیٹ ہے، وہ زیادہ دل سے زیادہ محنت سے کام کرتے ہیں. بالکل ایسے سر. سر ہمارے جو ملتان کی کمیونٹی ہے ان کا ایک جنرل پوائنٹ آف ویو ہے کہ کمرشل پروجیکٹس جو یہاں پہ ہیں وہ بہت زیادہ سکسیزفل نہیں ہیں. ایک سرٹن ٹائم اسپین تک وہ ہائٹ پہ تو جاتے ہیں بٹ آفٹر دیٹ وہ ڈکلائن کی طرف آ جاتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس کے حوالے سے؟ یہ بھی آپ کا کوشچن پچھلے کے ساتھ ہی لنک کرتا ہے. یہ جو جس مائنڈ سیٹ کی یا جس کانسیپٹ کی آپ بات کر رہی ہیں نا، یہ ملتان کا بیسیکلی کانسیپٹ ہے. ڈی ایچ اے ملتان از سم تھنگ ڈفرینٹ فرام ملتان. یہ ایک ایلیٹ کلاس کے لیے ہے، ایک نیا سٹی ڈیولپ ہو رہا ہے. ایکولنٹ اگر آپ اسکیل پہ بات کریں گے تو ایکولنٹ ٹو اسکیل آف ملتان یہ ہے کہ 11,000 ایکڑس پہ یہ اسپریڈ ہے ڈی ایچ اے. اس میں جتنے ابھی آ رہے ہیں اس میں آپ ریزیڈنٹس کی اگر بات کرتے ہیں تو وہ مطلب 55,000 پلس تو صرف اس میں پلاٹس ہیں. تو آپ ان کے ریزیڈنٹس سے بات کرتے ہیں تو وہ لاکھوں میں ہیں. یہ ان کی نیڈ کے لیے بیسیکلی یہاں پہ مالز آ رہے ہیں یہاں پہ، کیونکہ پورے ملتان کی آپ آبادی دیکھیں تو ان کے لیے ایک اندر مالز اور سسٹم ہے، لیکن وہ ظاہر آپ کے پاس ٹھیک ہے کہ اس لیول پہ جا کے وہ نہیں سکسیزفل ہو رہے.
لیکن جو کلاس ڈی ایچ اے میں آ رہی ہے, جو ڈی ایچ اے کے اندر رہ رہے ہیں, ان کے لیے ریکوائرمنٹ ہے یہ مالس کی. اور یہاں پہ ہم اس کو ڈفرینٹ دیکھ رہے ہیں, ملتان کے ڈائنامکس سے ڈفرینٹ ہے ڈی ایچ اے کے. ٹھیک ہے, تو اس سے اگر میں اس کو انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے ویسے دیکھوں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پروفیٹیبل بھی رہے گا ان ٹرمز آف ریونیو جو ڈی ایچ اے میں پروجیکٹس آ رہے ہیں؟ جی جی, بہت زیادہ پروفیٹیبل رہے گا. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جتنی ایسکیلیشن آ رہی ہے پرائسز میں, کنسٹرکشن کاسٹ میں اور ان سب چیزوں میں, تو ظاہر آنے والے وقت میں یہ چیزیں مزید مہنگی ہو جائیں گی. ایک یہ پوائنٹ, اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اس وجہ سے پروفیٹیبل رہیں گے کہ آج بہت سستا ہے یہ. آج مارکیٹ کے ڈائنامک اس حساب سے نہیں چل رہے, جس کی وجہ سے چیزیں آلریڈی انڈر پرائسڈ ہیں, جس کی وجہ سے آنے والے وقت میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ جیسی ہی اسٹیبلٹی آئے گی تو انشاءاللہ اس میں بہت گروتھ آئے گی اور بہت زیادہ پروفیٹیبل ہوگا, اور سیفسٹ انویسٹمنٹ ہے ڈی ایچ اے میں. بالکل سر, اب تھوڑا کنکلوژن کی طرف آتے ہیں. آپ کا اپنا پروجیکٹ بھی ڈی ایچ اے میں آ رہا ہے اور دوسرے بھی کمرشل پروجیکٹس اناؤنس ہوئے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, ایک ہیلدی کمپٹیشن ہے یا کمپلیمنٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو؟ بالکل کمپلیمنٹ کرتے ہیں. ہمارا اپنا پروجیکٹ ٹی ایچ اے میں اینمن ٹاور کے نام سے آ رہا ہے. ہر پروجیکٹ کے اپنے ڈائنمکس ہیں, اپنی لوکیشنز ہیں, بالکل اپنے پروز اینڈ کونز ہیں. اب ایک بڑا کانسیپٹ ہے کہ جہاں منڈی ہوتی ہے وہیں پہ چیزیں چلتی ہیں. بالکل ظاہر ہے جب یہاں پہ ڈفرینٹ پروجیکٹس آئیں گے تو یہاں پہ ایک اس طریقے کا انوائرمنٹ کریٹ ہو جائے گا, لوگ بھی آئیں گے, بالکل اٹریکشن ہوگی ان کے, لوگ آئیں گے, لوگ اٹریکٹ ہوں گے. اب جہاں پہ بھی بڑے برانڈز آتے ہیں وہاں پہ 6 برانڈز اور بھی ساتھ آ جاتے ہیں, تو سارے چلتے ہیں, سب کو بزنس ملتا ہے. تو میرے خیال سے ڈیفینیٹلی کمپلیمنٹ کریں گے یہ جتنے بھی. میرے خیال سے سر یہ جو ہماری اس گلگشت ایریا میں اگر ہم دیکھا جائے تو ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے برانڈس کے حوالے سے کہ وہاں پہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ وہاں پہ تمام برانڈس ہیں. ہاں, یہ تو جہاں بھی آپ دیکھیں ایک برانڈ آتا ہے تو اسی کے ساتھ سارے برانڈز آئیں گے. تو اس کی یہی وجہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کو ہیلپ کرتے ہیں, تو ہی وہ ایک فلو آپ کا بن جاتا ہے. لائک وی آر بلڈنگ اے کمیونٹی ان ڈی ایچ اے. تھینک یو سو مچ سر, اینڈ آئی ہوپ کہ ہمارے آڈینس کے جتنے بھی کوشچنس تھے, جتنی ایمبیگوٹیز تھی ریگارڈنگ کمرشل پروجیکٹس اور اس کی ریلائبلٹی کے حوالے سے کلیئر ہو گئی ہوگی. آئی ہوپ سو. سو ناؤ یو نو واٹ وی آر مسنگ آؤٹ آن. کمرشل پروجیکٹس نہ صرف کنزیومرس کے لیے بلکہ بزنسز کے لیے بھی بہت بینیفیشیل ہیں. So let's embrace the choice of smart living together. Stay tuned for more interesting conversations. The Perspective signing out.